السلام علیکم بابا بھائی. وعلیکم السلام. بابا بھائی میرا کوشچن جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیشہ بچپن سے سنا ہے نماز پڑھ لو، لیکن جب میں نے قرآن کھولا اور اس میں دیکھا تو اس میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے صلاۃ قائم کرو. اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں مجھے بتائیے گا، اس کو صرف کہ صلاۃ کس طرح سے قائم کریں. اچھا چلیں 49 کی 11 and 12 کھولیں. پڑھو اس آیت کی عربی. 49 سورہ حجرات آیت نمبر 11. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. سبحان ربی العظیم. پھر کیا ہوا؟ سمع الله لمن حمده. سب کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی. ٹھیک ہے جی. آپ سوچئے سلام دے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس کے معنی پڑھ لیں کہ کس بات پہ سجدہ کیا تھا. بس سارا گیم یہی ہے. ٹھیک ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کی ہنسی نہ اڑائے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو. اب جس پہ سجدہ کیا تھا نا، اب ذرا سن لیں کہ آج سے جو نماز میں آپ اللہ سے وعدہ کر رہی ہیں اور پوری جماعت کا ہو گیا. پھر اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام یا تہمت نہ لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد تو گناہ کا نام لگنا ہی بہت برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے گا بس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، زیادہ گمان بد سے اجتناب کرو. کتنے حکم آ رہے ہیں آپ کے لیے؟ اس میں کوئی بھی آیت ذکر کی نہیں ہے. اس میں ساری آیتیں حکم کی ہیں. امیجیٹ کہتے ہیں نا، یہ انجیکشن تو فوراً لگائیں. یہ رکھنے والی نہیں ہے، یہ کرنے والی ہے. جی. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، زیادہ گمان بد سے اجتناب کرو. بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور کسی کے حالات میں تجسس نہ کیا کرو. اور نہ ہی تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اب آپ نے اس کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ باہر نکلیں، آپ کو کسی نے غیبت کی، آپ نے کہا ابھی میں نماز پڑھ کے آئی ہوں، اللہ سے وعدہ کیا ہے مجھ سے نہ کریں. آپ تجسس کا دل چاہے گا، آپ کہیں گے استغفر اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو آپ نے صلاۃ کو کیا کر دیا؟ جو پڑھی تھی وہ کیا ہو گئی؟ قائم ہو گئی. بس پورا قرآن یہی ہے. یعنی ہم نے جو پڑھی ہے، پڑھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ قائم ہو گئی.
وہ پڑھنے والی تو پڑھ الگ کے اسٹیپ ہے. ہاں پڑھ کے پھر دوبارہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ نماز صرف پڑھی ہے. تو پھر منافق کی نماز پڑھ ہاں گئی نا. وہ پڑھی ہے. صحیح. صحیح ہے. 4 کی 142. سورہ نساء 4 آیت نمبر 142. چاروں طرف لوگ زومیٹ میں بیٹھے ہوں، صلاۃ قائم کرنے والے کی مثال جو اللہ کا نظام قائم کر رہا ہوں، اور چاروں طرف لوگ پانی نہیں ہے، بدبو میں ہوں، ایک تھوڑا سا بھی انسان عطر لگا کے گزر رہا ہو سے صاف ستھرا، تو سارے مڑ کے اسی کو دیکھتے ہیں. جب انسان واقعی صلاۃ قائم کرتا ہے تو لوگوں کی تعداد جتنی بھی بدبودار ہو مگر وہ ان میں نمایاں ضرور ہو جاتا ہے. یہی ہے صلاۃ قائم کرنا، کیونکہ یہ محسوس ہو جاتی ہے، لوگ بولتے نہیں ہیں. اسی طرح خوشبو اور بدبو دونوں ہیں. اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے اس خوشبو کی طرح ہیں جو پوری بدبودار محفل کو پلیزنٹ کر دیتے ہیں. محفل سمجھ رہے ہیں، نوٹس بھی ہو جاتی ہے. جی اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو معاشرے میں ایک مثال بنے کہ یار اس پیس میں رہتے کیسے ہیں. کھانا چاہے جتنا بھی خوبصورت اور اچھا پکا ہوا ہو، پلیٹ ختم ہی ہو جاتی ہے نا. جتنے دل تو جتنے شوق سے بھی کھاؤ، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہی ہو جاتا ہے. بس یہی زندگی ہے. چاہے جتنا مزہ آ رہا ہو، مرنا تو ہے ہی نا. پلیٹ تو ختم ہونی ہے. کچھ بیچاروں کو صحیح نہیں مل رہا تو بے دلی سے کھا رہے ہیں، ان کو لمبا لگ رہا ہوتا ہے. جس کو زیادہ مزے آ رہے ہوتے ہیں اس کی جلدی ختم ہوتی ہے پلیٹ. وہ تکلیف میں ہوتا ہے غریب. کہتا آج پھر ہوئی. ہاں جی سورہ نساء 4 آیت نمبر 142. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اور وہ ان کو فریب دیتا ہے. سنیں منافقین جو ان کے قول اور فعل میں فرق ہو. جی بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو فریب دیتا ہے، اور جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور وہ اللہ کی یاد یا اللہ کا ذکر تو بہت ہی کم کرتے ہیں. وہ اس کفر و ایمان کے معاملے میں متذبذب ہیں یا ڈبل مائنڈڈ ہیں. وہ کفر اور ایمان کے بارے میں متذبذب ہے. جی نہ اس طرف کے ہیں اور نہ ہی اس طرف کے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ چلیے.